السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کے لیے اعتکاف کا کیا طریقہ ہے؟ عورت اعتکاف کی نیت کیسے کرے؟ عورت کون سی جگہ پر اعتکاف کرے؟ عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی؟ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں عورت بیڈ بستر پر سو سکتی ہے، اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں عورت کون سی عبادت کرے، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت ساری معلومات اور اعتکاف کے حوالے سے تمام سوالات کے جوابات میں آج اپنی اسلامی بہنوں سے شیئر کروں گا۔ جو بھی میری اسلامی بہنیں اس سال اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، کتب احادیث میں اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور بہت کثیر تعداد میں احادیث بھی موجود ہیں۔ میں یہاں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کیا اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال، اعتکاف کیسے کریں؟ عورتیں کون سی جگہ پر اعتکاف کریں؟ نیت کیسے کریں؟ اس کا کیا طریقہ؟ دیکھیں، اگر آپ میری اسلامی بہنیں رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ 20ویں روزے سے افطاری سے پہلے پہلے یعنی غروب الشمس سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب بیت مسجد کس جگہ کو کہتے ہیں؟ بیت مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے جگہ مخصوص کر رکھی تھی۔ اگر کسی نے کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص نہیں کر رکھی تھی، یعنی گھر میں ایک ایسی جگہ بنائی تھی کہ ہم اس جگہ پر نماز پڑھیں گے اور وہ اسی جگہ پر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو پھر وہ ان کی بیت مسجد سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی، کبھی کسی کمرہ میں پڑھ لی، کبھی کسی کمرہ میں، کبھی کسی جگہ پر، تو انہیں چاہیے کہ اعتکاف کے لیے وہ اپنے گھر میں بیت مسجد یعنی کسی نماز کے لیے، اعتکاف کے لیے، عبادت کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لیں، کوئی جگہ متعین کر دیں۔ تو اب بیت مسجد میں آپ نے 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے پہلے وہاں اس مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ افطاری کر لیں، افطاری کے بعد تسلی کے ساتھ اس مسجد میں جو آپ نے خاص کیا جگہ اسی جگہ پر جائیں۔ افطاری سے پہلے پہلے آپ نے اس بیت مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ اب دوسرا سوال کہ نیت کیسے کرنی چاہیے؟ تو سنیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ آپ سنت اعتکاف کی نیت کر رہی ہیں، بس یہ کافی ہے۔ زبان سے اگر کہہ دیں تو بھی مستحب ہے کہ میں 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھتی ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اب وہ اعتکاف کر بیٹھ چکی ہے، اب وہ ان چیزوں سے بچے جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے بچے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی بیت مسجد سے نہ نکلے، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چاہے بھول کر بھی کیوں نہ ہو، اگر بھول کر بھی وہ اپنے بیت مسجد سے بغیر کسی شرعی عذر کے، مجبوری کے نکلتی ہے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ شرعی عذر کون سے ہیں؟ پہلا شرعی جو عذر ہے، مجبوری ہے، جو ضروری ہے، وہ ہے وضو کرنا، اور نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 واش روم جانا، یہ شرعی عذر ہیں۔ ان کے علاوہ اگر بلا ضرورت گھر والوں سے بات کرنا یا اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو ان افعال کی وجہ سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نوٹ یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے، جو میری بہنیں اعتکاف پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ یہ خیال کر لیں کہ ان اعتکاف کے دنوں میں ان کے مخصوص ایام تو نہیں ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں یعنی حیض اور نفاس وغیرہ ان کو شروع ہو جاتا ہے تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تو جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ روزہ اعتکاف کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اعتکاف میں ہر اس چیز سے بچنا یہ بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ سنت اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہوتا ہے۔ تو ہر اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے بعد آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کہ عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج بالکل نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر ان کے گھر میں کوئی دوسرا بندہ کھانا بنانے کے لیے نہیں ہے، مجبوری ہے، تو وہ اپنا کھانا بنانے کے لیے بیت مسجد سے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتی ہے، کیونکہ کھانا تو ضروری ہے اور یہ مجبوری بھی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے کھانا تو بنانا پڑے گا۔ تو اسی لیے اپنا کھانا بنانے کے لیے وہ اپنے بیت مسجد سے اعتکاف کی جگہ سے نکلے گی، کچن میں جہاں وہ کھانا بناتے ہیں وہاں جائے گی اور اپنا کھانا بنائے گی، صرف اپنا کھانا، اور اس کھانے کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت مسجد میں آ جائے گی، جہاں پر وہ بیت مسجد میں کھانا کھائے گی۔ اگر اس نے اپنے کھانے کے ساتھ کسی اور بندے کا بھی کھانا بنا دیا، تیار کر دیا، تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا سوال کہ اعتکاف کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہے؟ تو سنیے، بالکل شوہر بھی اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی بھی اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہے، چاہے وہ گھر میں بات کر لیں، چاہے وہ فون پر بات کر لیں، اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ایک بار اور ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے مختص کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ فون پر بات کریں گے یا ایسے بات کریں گے، بلا ضرورت بات کریں گے، تو اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا اور اعتکاف کی جو روحانیت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت بچائیں تاکہ آپ عبادت میں اپنے وقت کو صرف کر سکیں، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور پانچواں سوال کہ اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چارپائی پر سو سکتی ہیں یا نہیں سو سکتی؟ سنیے، بالکل اعتکاف کی حالت میں عورت مجبوری کی حالت میں، یعنی اگر کوئی بیت مسجد میں اعتکاف کی حالت میں میری بہن بیٹھی ہے اور اس کو نیند نہیں آتی یا اس کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، تو اس صورت میں وہ بیڈ اور چارپائی پر سو سکتی ہے، جائز ہے، لیکن وہ بیڈ اور چارپائی اسی بیت مسجد میں ہی رکھنی پڑے گی، اسی جگہ پر ہی سونا پڑے گا۔ ہاں، اگر وہ کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے یا بیت مسجد سے باہر نکل کر چارپائی پر سو جاتی ہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ نے بیڈ اور چارپائی پر سونا ہے تو اس کو اپنے بیت مسجد میں رکھیں اور وہاں پر آپ سو سکتی ہیں۔ اور باقی میں نے یہ سوال پوچھنی ہے کہ ہم اعتکاف کی حالت میں کتنی نیند کریں، کتنا ٹائم جاگیں، کتنی عبادت کریں؟ دیکھیے، اعتکاف یہ 10 دنوں کا جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو پالیں، یعنی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں عبادت کر کے آپ جو لیلۃ القدر کی برکات ہے، سعادت ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ تو آپ اپنی طبیعت کو دیکھیے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ دن رات جاگنا شروع کر دیں اور عبادت اتنی کریں کہ پھر آپ 4 دن سوئی رہیں اور طبیعت خراب ڈسٹرب ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے آپ عبادت بھی کریں اور اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں، نیند بھی کریں، اور جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنا عبادت کریں، اتنا آپ جب تک آپ کی جسم کو ضرورت ہے نیند کی، سکون کی، تو وہ ضرور آپ اپنے جسم کو مہیا کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعتکاف کے حوالے سے جتنے بھی سوالات تھے، جتنے بھی مسائل تھے، ان کا علم ہو چکا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔